السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اگست کی 13 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں رواں ہفتے افغانستان سے متعلق ہونے والے مذاکرات میں شریک ممالک کے نمائندوں نے افغانستان میں امن عمل کو تیز کرنے کو اشد ضروری قرار دیتے ہوئے افغانستان کے تمام شہروں اور صوبائی دارالحکومتوں پر زمینی اور فضائی حملے فوری روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ قطر میں افغان اور طالبان مذاکرات کاروں سے ہونے والی ملاقاتوں کے بعد سفارتی نمائندوں کی طرف سے جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ فوجی طاقت کے زور سے افغانستان پر مسلط ہونے والی کسی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ دوحہ میں قطر کی میزبانی میں 10 اور 12 اگست کو ہونے والے مذاکرات میں امریکہ، چین، پاکستان، ازبکستان، برطانیہ، یورپی یونین، اقوام متحدہ اور کئی دیگر ممالک کے سفارتی نمائندوں نے شرکت کی۔ یورپی یونین نے ایسے میں جب طالبان باغی پورے افغانستان پر چڑھائی کر رہے ہیں، جمعرات کے روز انہیں متنبہ کیا ہے کہ اگر انہوں نے تشدد کے ذریعے اقتدار حاصل کیا تو وہ بین الاقوامی برادری سے کٹ کر رہ جائیں گے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزپ بوریل نے ایک بیان میں کہا کہ اگر طاقت کے ذریعے اقتدار حاصل کیا گیا اور اسلامی امارات دوبارہ قائم کی گئی تو طالبان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ انہیں تنہائی، بین الاقوامی عدم تعاون، مسلسل لڑائی اور افغانستان میں عدم استحکام کا سامنا ہوگا۔ بوریل نے کہا کہ یورپی یونین افغان عوام کے ساتھ اپنی ساجھیداری اور امداد جاری رکھے گی، تاہم یہ معاونت مشروط ہوگی ایک پرامن اور اشتراکی سمجھوتے اور تمام افغانیوں کے انسانی حقوق کی پاسداری اور احترام سے، جن میں خواتین، نوجوان اور اقلیتیں شامل ہیں۔ بیان میں تشدد کے فوری خاتمے اور کابل میں حکومت کے ساتھ فوری طور پر امن مذاکرات بحال کرنے پر زور دیا گیا۔ بوریل نے کہا کہ 27 رکنی بلاک کابل حکام پر بھی زور دیتا ہے کہ وہ سیاسی اختلافات ختم کریں، ساجھے داروں کی نمائندگی اور اتحاد کے قیام کے لیے طالبان سے تعلق بڑھائیں۔ افغانستان میں طالبان نے جمعے کے دن کہا ہے کہ انہوں نے گزشتہ رات اپنے حملوں میں 5 بڑے صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا ہے، جن میں جنوبی قندھار، مغربی ہرات، شمالی مشرقی قہر نو، جنوبی لشکرگاہ اور فوجی اہمیت کا جنوب مشرقی غزنی شامل ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل نے اسلام آباد سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بڑے شہروں پر قبضے کے بعد آس پاس کے چھوٹے صوبائی دارالحکومتوں پر طالبان کی پیش قدمی آسان ہو گئی ہے، جن میں پرزگان صوبے کا دارالحکومت ترین کوٹ، وسطی غور کا دارالحکومت فیروز کو اور مشرقی لوگر صوبے کا دارالحکومت پل عالم شامل ہے، جو صدر غنی کا گھر ہے۔ طالبان نے ان شہروں پر قبضے کے بارے میں مختلف باضابطہ بیانات کے ذریعے دعوے کیے ہیں، جبکہ کابل حکومت نے ان کی تردید نہیں کی ہے۔ طالبان نے جمعے کو یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے ہرات کے سابق گورنر اور جنگجو سردار اسماعیل خان کو ان کے متعدد اعلیٰ معاونین کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے آج ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان کے 34 صوبوں میں سے 16 پر کنٹرول حاصل ہو گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے صدر غنی کو فون پر بتایا ہے کہ واشنگٹن سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر کابل میں اپنی سویلین موجودگی میں کمی کر رہا ہے۔ ادھر کابل میں امریکی سفارت خانے نے جمعرات کو طالبان کی جانب سے افغان حکومت کے متعدد ارکان کی بقول اس کے غیر قانونی گرفتاری کی مذمت کی ہے، جن میں فوجی اور سویلین دونوں شامل ہیں۔ افغانستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر امریکہ اور برطانیہ نے وہاں سے اپنے شہریوں کے بحفاظت انخلاء کے لیے فوری طور پر فوجی دستے بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ 3000 جبکہ برطانیہ اپنے 600 فوجی بھیج رہا ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ کابل کے امریکی سفارتخانے میں تعینات سویلین عملے میں کچھ کمی کی جا رہی ہے اور کچھ ارکان کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ جمعرات کے دن اخباری بریفنگ کے دوران ترجمان نے واضح کیا کہ کابل کا سفارت خانہ بند نہیں کیا جا رہا، تاہم سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر دیگر اقدامات کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی کے باعث امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر میڈیا کے 90 سے زیادہ اداروں نے اپنے دفاتر بند کر دیے ہیں، کیونکہ ملک بھر میں صحافیوں کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ افغان عہدیداروں نے بتایا کہ میڈیا کے بہت سے دفاتر ان صوبوں میں تھے جہاں طالبان پہنچ چکے ہیں۔ طالبان سے کامیاب مذاکرات کے بعد بلوچستان کے علاقے چمن میں پاک افغان سرحد ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق سرحد صبح 8 سے شام 4 بجے تک کھلی رہے گی۔ پاکستان نے داسو میں چین کے انجینئرز پر ہونے والے حملے کو خودکش حملہ قرار دیتے ہوئے دہشت گردی کے اس واقعے میں ملوث پاکستان میں موجود نیٹ ورک کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان نے اس واقعے میں افغان سرزمین استعمال کیے جانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو افغانستان کے خفیہ ادارے نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی اور بھارت کی خفیہ ایجنسی را سے ہدایات مل رہی تھیں۔ حکام کے مطابق حملہ آوروں کا اصل ہدف بھاشا ڈیم تھا، البتہ موقع نہ ملنے پر داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے چین کے انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے انسداد دہشت گردی پولیس کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل جاوید اقبال کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ داسو واقعہ انتہائی افسوسناک تھا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی یہ کارروائی پاکستان اور چین کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے تھی، البتہ واقعے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ انہوں نے واقعے کے بعد اپنے چین کے دورے کے حوالے سے کہا کہ دورے میں اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا اور فیصلہ کیا گیا کہ منصوبوں کے لیے سیکیورٹی بڑھائی جائے گی۔ سی پیک منصوبے جاری رہیں گے اور پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری متاثر نہیں ہوگی۔ اس رپورٹ کے مرتب کرنے تک افغانستان یا بھارت کی جانب سے پاکستان کی تحقیقات اور الزامات پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ پاکستان میں رواں مالی سال کے پہلے ماہ میں کاروں کی فروخت میں 100% سے بھی زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ دیگر گاڑیوں کی فروخت میں تیزی دیکھی گئی ہے، جسے حکومت کی جانب سے معاشی سرگرمیوں میں اضافے سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب بعض معاشی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کورونا کے اثرات سے نکلنے کے بعد پاکستان کی معیشت میں کچھ تیزی دیکھنے میں آئی ہے، تاہم ان کے خیال میں اس کا مطلب تمام معاشی اشاریے بہتر ہونا نہیں ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی اور دوسری ہند نواز سیاسی جماعتوں کے کارکنوں پر مشتبہ عسکریت پسندوں کے حملے جاری ہیں۔ تازہ واقعے میں شورش زدہ علاقے کے سرحدی قصبے راجوری میں بی جے پی کے ایک مقامی لیڈر کے گھر پر کیے گئے ایک دستی بم حملے میں ان کا 4 سالہ بھتیجا ہلاک اور 6 افراد زخمی ہو گئے، جن میں بی جے پی لیڈر جسبیر سنگھ، ان کے والدین، بڑا بھائی اور 2 بچے شامل ہیں۔ بی جے پی کے ترجمان بریگیڈیئر ریٹائرڈ انیل گپتا نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں الزام لگایا کہ راجوری میں ان کے بقول پاکستان کی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردوں کی طرف سے کی گئی اس کارروائی کا مقصد علاقے میں فرقہ وارانہ فسادات کے لیے ماحول تیار کرنا تھا۔ پاکستان اس الزام کی سختی سے تردید کرتا رہا ہے کہ وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم عسکریت پسندوں کی کسی طرح کی مدد کرتا ہے۔ ایسے میں جبکہ افغانستان میں عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال ہے، شمال مغربی چین میں ان دنوں چینی اور روسی مسلح افواج کی مشترکہ فوجی مشقیں جاری ہیں، جن سے اطلاعات کے مطابق دونوں مطلق العنان ممالک کے مابین عسکری میدان میں قریبی تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ مغربی بلقان کے خطے کو پار کر کے یورپی ملکوں میں
غیر قانونی طور پر آنے والے مہاجرین کی تعداد میں دگنا اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ ان مہاجرین میں اکثریت کا تعلق تنازعات میں گھرے شام اور افغانستان کے ملکوں سے ہے۔ یورپی یونین کی سرحدوں سے متعلق ادارے فرانٹیکس نے انکشاف کیا ہے کہ اس سال جنوری اور جولائی کے دوران بلقان کے راستے غیر قانونی طور پر یورپ میں داخل ہونے والے مہاجرین کی تعداد 22,600 تک جا پہنچی ہے۔ یہ تعداد گزشتہ سال کے انہی مہینوں کی تعداد سے 90% زیادہ ہے۔ رواں سال جولائی میں گزشتہ سال جولائی کے مقابلے میں اس راستے سے آنے والے مہاجرین کی تعداد میں 67% اضافہ ہوا ہے۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ امریکہ میں متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ ویکسین بوسٹر شاٹس کو کووڈ 19 کے خلاف اضافی تحفظ فراہم کرنے کے لیے ناگزیر ہیں، لیکن مزید کہا کہ اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ ویکسین حاصل کرنے والے بیشتر صحت مند افراد کو اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کووڈ 19 رسپانس ٹیم بریفنگ کے دوران فاؤچی نے کہا کہ موجودہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ بیشتر ویکسین کم از کم 8 ماہ کے لیے کافی مؤثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحت کے حکام بوسٹر سے متعلق بین الاقوامی اور ملک کے اندر کیس اسٹڈیز کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اگر یہ طے کیا جائے کہ ان کی ضرورت ہے تو پھر ان کا فوری بندوبست بھی کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے لیے امریکی مراکز کی ڈائریکٹر روشیل والنسکی نے بتایا کہ امریکہ میں کووڈ 19 کے نئے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے کیسز کی یومیہ اوسط 1,13,000 ہے، جو گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 34% زیادہ ہے۔ بحیرہ روم کے کنارے پر واقع الجیریا کی حکومت نے ملک کے شمالی علاقوں کے جنگلات میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے فوجی دستے بھیج دیے ہیں جو فائر فائٹرز کی مدد کریں گے۔ الجیریا میں آگ سے کم از کم 65 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 28 فوجی بھی شامل ہیں۔ 4 دہائیوں تک پاکستان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پر کئی مختلف اور زندہ دل کردار ادا کرنے والی معروف فنکارہ دردانہ بٹ 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں۔ دردانہ بٹ نے آنگن ٹیڑھا اور تنہائیاں جیسے لاتعداد ہٹ ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔ 9 مئی 1938 کو لاہور میں پیدا ہونے والی دردانہ بٹ کا شمار پاکستان کی ان اداکاراؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کیریئر کے دوران اسٹیج، ٹی وی اور فلم تینوں میں کام کر کے اپنا نام کمایا۔ امریکی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والی دردانہ بٹ نے اپنے کیریئر کا آغاز اسٹیج سے کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے 50-50 کے ذریعے ٹی وی کی دنیا میں قدم رکھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔